مگر گر گر کے پھونک سے آگ تو نہ بڑھی، مگر گر گر کے پھونک نے بتا دیا کہ یہ جانور اللہ کے نبی سے عداوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، ہاں خوف رکھتا ہے۔ اور پرندے کے چونچ کے قطرے پانی میں یہ بتا دیا یہ پرندہ نبی سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ کرتا ہے، الفت کرتا ہے، انس رکھتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اے سنیوں خوش ہو جاؤ، کسی کے سلام پڑھنے سے نبی کے عظمت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور آپ جب سلام پڑھتے ہو تو ان کی شان بڑھنے والی نہیں ہے۔ گنبد خضرا جو چمک رہا ہے جیسے کل چمک رہا تھا، آج چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اے سنیوں، تم سلام جب پڑھتے ہو تو تمہارے سلام سے تمہاری محبت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سلام پڑھنے والا نبی سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاتا ہے کہ ہم کو نبی سے دشمنی چل رہی ہے، اختلاف چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا۔ کون ہے جو گھٹا سکتا؟ کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ زبردستی لوگ ہاتھ پیر مار رہا، پتا چلا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم پر ٹھنڈی ہوگا۔ نمرود خوش ہو رہا ہے، ابراہیم کا بال بھی نہ بچا ہوگا۔ حضرت ابراہیم آگ میں جانے لگے، جبریل امین کو حکم ہوا، جبریل میرا خلیل آگ جا رہا ہے، ان کو آگ میں پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ، نورانی پر بچھاؤ تاکہ میرا خلیل اس نورانی پر جلوہ دار۔ 40 دن تک رہے اس آگ میں ابراہیم۔ کیا نمرود نے جو چاہا کہ ابراہیم ختم ہو جائیں، ہو گئے؟ نہیں، وہ ہوا جو رب العالمین نے چاہا۔ نمرود نے جو چاہا وہ نہ ہوا، وہ ہوا جو رب العالمین نے چاہا۔ ایک اور نام آتا ہے بڑے لوگوں میں پیسہ والے، فرعون، پوری دنیا کا بادشاہ، 800 سال تک زندہ رہا۔ 600 سال تک، 800 بڑی شان سے حکومت کری، گھر میں نہیں مرا، ہاسپٹل میں بھی نہیں مرا، دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ دریا میں ڈوبنے کے مرنے کی حکمت بتاتے ہیں کہ یہ دریا میں کیوں ڈوب کے مرا۔ مکان میں مرنا چاہیے ایسے آدمی کو، ہر آدمی مکان میں مرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے حضرت کہ فرعون نے جو محل بنوایا تھا اس محل پر کلمہ شریف لکھوایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھوایا تھا۔ اس کلمے کی برکت یہ رہی کہ اس کی موت گھر میں نہ ہوئی، وہاں دریا میں ہو۔ 800 سال تک زندہ رہا۔ 800 سال تک انسان زندہ رہے گا، 400 سال تک شان سے حکومت کرا، بادشاہی کری، اور 400 سال کے بعد ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک سے گھس گیا، دماغ میں چڑھ گیا، کاٹتا تھا وہ جا کے، تکلیف ہوتی تھی، ڈاکٹر کے یہاں جاتا تھا، ڈاکٹر بولتے تھے جوتا مارو، جب جوتا پڑتا تھا تو مچھر کاٹنا بند کر دیتا تھا، اور پھر جب جوتا بند کاٹنا شروع۔ 400 سال تک اسی تکلیف میں رہا اور اسی تکلیف میں دنیا سے مر گیا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ارے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرات یہ ہے چاہنے
چاہنے والوں کی بات، فرعون کا حال، نمرود کا حال، ابرہہ کا حال، بڑے بڑے لوگوں کا حال، کافروں کا حال، مشرکوں کا حال آپ نے سن لیا، مگر آپ کے دل میں خواہش ہے میں جو چاہوں وہ ہو جائے، ہے نا؟ کہاں ہے؟ ابھی بتاؤں گا، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، ایک کام کرنا ہے بس، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان دھیان اللہ۔ لگائیے، ہماری طرف ٹائم میرا ختم ہونے کے قریب ہے، تقریر تو میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر خواہش پوری ہو جائے، ایک کام کرنا ہے بس۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہی والا پہلے بتا دیجئے تو ٹھیک رہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ابھی بتانے سے گڑبڑ ہو جائے گا، سب لوگ چلے جائیں گے، ہم کو سنے گا کون؟ اس لیے بعد میں بتایا جائے گا، آپ جو چاہیں گے وہی ہو جائے گا۔ آج ہر آدمی یہی چاہ رہا ہے میں جو چاہوں ہو جائے، میرا ہی مکان بن جائے، گاڑی میرے ہی پاس آ جائے، میرے ہی بچے سروس پا جائے، پیسہ میرے پاس آ جائے، ہمارا گھر ہی بن جائے اور کسی کا نہ بنے، ہر آدمی کی خواہش۔ ایک کام کرنا ہے، تم جو چاہو وہی ہو، خودی کو کربلا اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے، خودی کو کربلا اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے، خودی کو کربلا اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، مجذوب صفت تھے، فقیر تھے، درویش تھے، گھومتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، میری مرضی سے ہو رہا۔ بابا بولتے رہتے جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ لوگوں نے پکڑا ایک دن، اکیلے تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ بابا سے جا کے بات کریں، بابا دن بھر یہی بولتے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ 3-4 لوگ میٹنگ بنا کے گئے، کون بات کرے گا؟ میں چلوں گا، چلو میں بات کرتا ہوں۔ گئے 4-5 لوگ بابا کے پاس، سب لوگ کھڑے رہے، ایک آدمی نے پوچھا بابا کیا بولتے رہتے ہیں؟ بابا نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس آدمی نے پلٹ کر کہا آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اتنا جب کہنا تھا بابا نے کہا ارے نادان، تو خدا کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، تو خدا کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ ہے، اس میں وہ راضی ہے اس پر میں راضی ہوں، جس پر اس کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ ہے، اس کے اس کی مشیت ہے میری بھی مشیت ہے۔ تو جب اس کے فیصلے پر میرا فیصلہ ہے، اس کی رضا میں میری رضا ہے، اس کی چاہت میں میری چاہت ہے، تو مجھے کہنے کا یہ حق بنتا ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے تو اس کی چاہ کو اپنی چاہ بنا اس کی چاہ کو اپنی چاہ بنا لو، پھر جو چاہو وہی۔ ہم اس کی چاہ کو اپنی چاہ اب تک نہیں بنا پائے۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی چاہ کو اپنی چاہ بنا لو۔ ایک اور نسخہ ساتھ میں ہے اسی سے ملتا جلتا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں
جو چاہو وہ ہو جائے، تو ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انا کو رب کے عشق میں جلا دو، یعنی فنا کر دو، رب کے عشق میں فنا کر دو اپنی انا کو، تم جو چاہو گے وہی۔ فنا فی اللہ سمجھتے؟ عشق میں، رب کے عشق میں فنا کر دو۔ عشق آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ محبت سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مگر ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ میں عشق بتا دوں، محبت بتا دوں۔ دنیا میں عشق ہوا تو کچھ نہیں ہوا، بیوی سے عشق کیا کچھ نہیں کیا، بچوں سے محبت ہے کچھ نہیں ہوا، پیسے سے محبت ہے کچھ نہیں ہوا، مکان سے محبت ہے کچھ نہیں ہوا۔ اے عاشق، اگر تجھے عشق کرنا ہے تو اپنے رب العالمین سے کر کے دے۔ جلوہ دیکھ، ریزلٹ دیکھ، نتیجہ دیکھ، کیا ہوتا ہے اس سے عشق کرنے سے۔ آج کل ہر آدمی عشق کر رہا ہے، مار کھا رہا ہے، جیل جا رہا ہے۔ عشق سن لو، ہم لوگ عشق نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم جن کو آگ میں ڈالا گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے، عشق کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عشق۔ بے خطر پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل کہہ رہی تھی ابراہیم سوچو، عشق نے کہا کودو۔ واہ 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 واہ۔ عقل کہہ رہی تھی جان ایک بار ملتی ہے، عشق کہتا ہے ہر بار ملتی ہے۔ واہ واہ واہ، کود گئے ابراہیم۔ ریزلٹ کیا آیا آپ کو پتہ ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب عشق کی بات آ گئی ہے تو بتا دیں، عشق دونوں طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، عشق میں ون سائڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو محبت بیٹا سے ہے نا، بیٹا سے، ارے بچے آپ کے ہیں تو محبت کرتے ہیں نا۔ یہ کمرہ لگا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، ایک ہی کمرہ ہے، آپ کا بچہ چھوٹا اس کمرے میں لیٹا ہوا ہے، چاروں طرف سے آگ لگ گئی، تو آپ کیا کریں؟ بچے کو بچانے کے لیے دوڑیں گے نا، کیوں؟ محبت۔ بچے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیٹا سے محبت ہے، اپنی جان سے بھی محبت ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے مگر جب آپ کمرے کے پاس گئے اور کیا ہے، میں جب بچانے جاؤں گا خود ہی جل جاؤں گا، تو آپ بچے کو چھوڑ دیں گے، بچہ جل جائے میں تو بچ جاؤں۔ یہ محبت ہے۔ اور عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں کہ معشوق جو کہے وہی ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان امام اللہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین سے محبت نہیں کیا، عشق کیا تھا سید الشہداء۔ نماز جو پڑھی کربلا میں، وہ نمازی کی نماز نہیں ہے، وہ عاشق کی نماز۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ عشق کی بات چلنے لگی ہے، ابھی اللہ کا عشق بتاؤں گا۔ ایک آدمی ایک عورت پر عاشق ہو گیا، 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 عاشق ہو
آدمی ایک عورت پر عاشق ہو گیا، ہو جاتے ہیں لوگ، عورت شادی شدہ، یہ اور اوپر سے دیکھ لیجیے کیا، کماری ہو تو چلے گا بھائی کی شادی کرے گا، شادی شدہ عورت ہے عاشق ہو گیا، مگر تھا ایمانداری کا زمانہ، ایماندار لوگ پائے جاتے تھے، عاشق جب ہوا تو عورت کو پتا چلا کہ فلاں آدمی مجھ سے عشق کر رہا، پتا چل گیا، عشق کرنے والے کو پتا چل جاتا ہے کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس عورت کے شوہر گھر آئے شام کو، تو جب عشق کی بات آئی تو انہوں نے اس بات کو شیئر کرا اپنے شوہر سے، کیا کہا سنیے گا، میرے سرکار ایک آدمی مجھ سے عشق کر رہا ہے، کیا کرے، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرے گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنے شاہی، داران سکندر سے وہ مرد فقیرولا، وہ مرد فقیرولا، وہ جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ، عورت نے کہا فلاں آدمی مجھ سے عشق کر رہا ہے، کیا کرے، عشق اچھی چیز ہے، آدمی سمجھ جائے تب، لوگوں نے برا بنا رکھا ہے، عشق پاک ہے، پاک سے ملاتا ہے، اچھا صاحب، شوہر نے جب آج کل کا یہ حال ہوتا تو اسی وقت شوہر 1000 طلاق دیتا، 3 نہیں 1000، اچھا، تو جب شوہر نے سنا کہ بیوی سے کوئی آدمی عشق کر رہا ہے، کہا تیار ہو جاؤ، تم بھی تیار ہو جاؤ، ایک شرط لگا دو عاشق کو، کہا کیا کہیں، کون سا شرط لگائے، شوہر نے مشورہ دیا، اس عاشق سے کہو میرے عشق کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے شوہر کے پیچھے 40 دن تک نماز جماعت سے پڑھ کے آؤ، سبحان اللہ، شرط لگایا ہے عشق کرنے کے لیے، ہم لوگ آج تک نماز نہیں سمجھے، عشق نہیں جانا ہوتا کیا لگایا شرط، شوہر کے پیچھے 40 دن تک نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے کرے، اب یہ تو اس کے دماغ میں چڑھا ہوا تھا، کہا جب 40 دن ہو جائے گا نماز پڑھتے ہوئے تو آنا میرے پاس، ہم بھی تم سے عشق کرنے کے لیے تیار، چلا گیا مسجد، وضو بنایا، فجر میں بھی حاضر ہے، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، نماز پڑھ رہا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھا، عشاء بھی پڑھا، پھر دوسرا دن آیا، دوسرا دن پڑھا، تیسرے دن پڑھا، چوتھے دن پڑھا، 5 دن ہو گئے پڑھتا جا رہا ہے، عورت نے شرط لگایا تھا عشق کرنے کے لیے بلایا، ہم نے نماز اب تک نہیں جانا، یہ ہے کیا، جانتے ہوتے تو مسجدیں بھری رہتی، آج ہم دینی کام میں اکتا جاتے ہیں، دنیا کا کام ہو سب بہت خلوص سے بیٹھے رہتے، شادی بیاہ میں جاتے ہیں 2 بج جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا، میں تو کھا کے جاؤں گا، میں تو کھا کے جاؤں گا، میں تو کھا کے جاؤں گا، ارے تم مرضی تو نہیں جا رہا یہاں سے، سب لوگ کھا کے جاتے، کوئی نہیں بولے گا، اور جہاں جلسہ ہوا سید صاحب آئے، پیر بزرگ آئے، رہنما آئے، اللہ اکبر، تو بہت دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، تم کو آنا ہی نہیں چاہیے، آپ لوگ گھبرا تو نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹھے ہوئے،
ختم کر دیں گے چالو کر دیں گے؟ نہیں 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 جو لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں جائیں، میں دو ہی آدمی کو سناؤں گا. میں الہ آباد کا 29 مولوی ہوں، کوئی نہیں رہتا ہے تو 1 گھنٹہ. آپ کیا سنیں گے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے تو انسان سنے چاہے نہیں سنے، فرشتے سنتے ہیں. بے شک بے شک انسان سبحان اللہ سبحان آوے یا اللہ نہ آوے، فرشتے آتے ہیں. میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں. ہم نے نہیں بلایا ہے آپ کو، آپ مقدر والے ہیں، آپ کے نبی نے بلایا. ہاں غیر نہیں آتے، محبت والے آتے ہیں، عشق والے آتے ہیں، ایمان والے آتے ہیں، روحانیت والے آتے ہیں، بزرگوں کو ماننے والے آتے ہیں. اور یہودی والے ڈسکس کرتے ہیں، بڑا لمبا کھینچ دیا. میں سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ آتے ہیں وہی جنہیں کو سرکار بلاتے ہیں. سب لوگ نہیں آتے سرکار کی محفل میں، سرکار کی محفل میں آتے ہیں وہی جنہیں کو سرکار بلاتے ہیں. بڑے مقدر والے ہو، نصیبہ والے ہو، سوچ کر دیکھو. گھر جاتے موبائل چلاتے رہتے، غلط غلط فوٹو دیکھتے رہتے، مچھر کاٹتا عالم، بجلی چلی جاتی، پریشان ہو جاتے، نیند نہیں آتی. یہاں آئے ہو، بیٹھے ہو، اولاد رسول کا چہرہ دیکھ رہے ہو، مقدر کی معراج ہو. چہرہ بتا رہا ہے کہ آنے رسول ہے، سبحان اللہ چہرہ بتا رہا ہے کہ آنے رسول ہے. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. سبحان اللہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے. 10 دن ہو گئے نماز ہو رہی ہے، عورت نے بلایا ہے. 15 دن ہو گئے، 30 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 35 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، 41 دن ہو گئے نہیں آیا، 42 دن ہو گئے نہیں آیا، 43 دن ہو گئے نہیں آیا، 44 دن ہو گئے نہیں آیا، 45 دن ہو گئے نہیں آیا. عورت نے خبر بھجوایا، جاؤ کہہ دو میں تیار ہوں، آ کر کے عشق کرے. خبر گئی یہاں سے، عورت نے بھجوایا تو اس نے بھی خبر بھجوا دیا، جا کے کہہ دو اس عورت سے اب میرا عشق پروردگار سے چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ چل رہا ہے، تیرے عشق کی ضرورت نہیں ہے، تیرا عشق فانی ہے، رب کا عشق باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر اور آگے نعرہ رسالت. ہاں ایسا عشق کر تو رب تجھ سے پوچھے گا بندے کیا چاہیے. یہی میری تقریر کا عنوان. ہاں کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ عشق سے ہر پاس کو بالا کر دے. یہی عشق کی دولت تھی مسلمانوں کے اندر. مسلمان بادشاہ تھا، مسلمان حاکم تھا، مسلمان غالب تھا. سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ایمان اور عشق کی ہے. بے شک بے شک آج مغلوب ہو گئے، مظلوم ہو گئے، مرغوب ہو گئے، کچھ نہیں رہا.
ہم نے عشق بھلا دیا، غلط عشق کرنے لگے، مکان سے، دکان سے، پیسہ سے، یہ سب عشق کرنے کی چیز رب سے کر کے دے، چاہتے ہیں رسول سے کر کے دے۔ عشق دیکھنا ہے صدیق اکبر کو پوچھ، عشق سیکھنا ہے فاروق اعظم سے پوچھ، عشق سیکھنا ہے عثمان غنی سے پوچھ، عشق سیکھنا ہے مولا علی سے پوچھ، اور عشق سیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال سے پوچھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشق لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا عشق، کیسی کیسی مصیبت تھی کربلا میں، عشق نے لات مار کر ہٹا دیا۔ پانی ہٹو یہاں سے، کھانا ہٹو یہاں سے، اللہ ادھر سے دستے بنا کو عشقا زینا بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق کر کے دیکھ، ایک مرتبہ ایک جنگ کا تعین ہو گیا کہ جنگ ہو، کس سے؟ حضور سے اور عیسائیوں۔ تو عیسائی لوگوں نے پروگرام بنایا، ایسا کرو کہ جا کے دیکھو جنگ کی تاریخ آنے سے پہلے حضور کیا تیاری کر رہے ہیں، گھوڑا کتنا ہے، تلوار کتنی ہے، نیزہ کتنا ہے، لاٹھی کتنی ہے، سب دیکھ کے آؤ۔ گیا ایک آدمی پتہ لگانے حضور کے صحابہ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ جب گیا دیکھنے، کوئی لاٹھی نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی بھالا نہیں، کوئی برچھی نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ حضور وضو کر رہے ہیں اور صحابہ چاروں طرف سے گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں۔ سرکار وضو کرتے ہیں، سرکار کے اعضائے وضو سے جو پانی ہٹ رہے ہیں، صحابہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے۔ اتنا دیکھ لیا، واپس گیا، کہا اے عیسائیوں، خیریت چاہتے ہو تو ان سے جنگ لڑنا ختم کر دو، تباہ ہو جاؤ گے، وہ لڑنے والے وہ دیوانے لو۔ اپنے رہنما کا پانی زمین سے، اب جسم سے لگا ہوا زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، خون گرنے دیں گے۔ اپنی خیریت ٹھیک کرو، جنگ ختم کرو، جنگ ختم۔ یہ عشق رسول تھا۔ ہم نے ہر موڑ پر جنگ جیت لیا، آج ہم ہار گئے، آج یہ دن دیکھنے کو۔ آج کل علماء کرام کی قدر نہ رہی لوگوں میں، مولوی تو مولوی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سنیے ایک بات، ایک کتاب ہے میرے پاس، میں اس کو پڑھ رہا تھا، لکھا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ عالم علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج چھوڑ دیا ہم نے، نیتا لوگ آ جائیں، یہاں نیتا آ جائے سب اٹھ کے چلے جائیں گے، کون جانے سے یہ صاحب کون ہے، کون جانے کا یہ یوں کون ہے، کیا ہے یہ عذاب اسی وجہ سے اترا۔ عالم علماء کی قدر چھوڑ دیں گے لوگ، 3 عذاب اترے گا۔ پہلا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا، اتر چکا۔ دوسرا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اس قوم کے روزی میں سے برکت اٹھا لے گا، یہ بھی اتر چکا۔ تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ اس قوم کی اولاد نافرمان ہوگا۔
اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. آپ جو چاہو گے وہی ہوگا. فنا کر دو اپنے آپ, فنا کر دو. اسی کو اقبال صاحب نے کہا خودی کو کربلا اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے, خودی کو کربلا کے تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے. فنا کر کے دیکھ, عشق میں ڈوب کر کے دیکھ. چلیے صاحب, فنا کرنے سے کیا ہوتا ہے ابھی ریزلٹ دکھاتا ہوں. تقریر ختم, 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے. آپ کے ہاں آس پاس میں ابھی کیا لگا ہوا ہے؟ دھان لگا ہے. جی دھان کا موسم ہی چل رہا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں پانی اور برسے, کچھ کھیت میں لگ جائے, دھان کو طاقت مل جائے. چلیے, دھان لگانے کے لیے پہلے دھان کی بیج لانا ہوگا آپ کو. زمین میں حال بناؤ, جوت کر بناؤ, خود کر بناؤ, کدال سے بناؤ, اوزار سے بناؤ. حال بنا کر کے دھان کا بیج ڈال دو. گیہوں کا کھیت بنایا, زمین بنا کر کے گیہوں کو ڈال دیا. ایک گیہوں آپ نے ڈالا ہے زمین کے اندر, ڈال دیا, ڈالا نا. یہ سب پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے, سب جانتے ہیں, سب کھیتی باڑی کرنے والے لوگ. ڈال دیا آپ نے گیہوں کو زمین کے اندر, چھوڑ دیا. اس گیہوں کے دانے نے اپنے آپ کو زمین کے اندر فنا کر دی. کیا کرا؟ فنا. کالا پڑ جاتا ہے گیہوں, وہ رنگ نہیں ہے. فنا کرو, کر دیا فنا. 20 دن کے بعد ایک ننھا سا کنول لگ کر سب گنبد خضرا کا رنگ لے کر نکلا. ایک موبائل لے کے پہنچ گئے, ویڈیوگرافی والے آ گئے, کیمرہ والے آ گئے. اتنا اچھا پودا کس نے تم کو اگایا ہے, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں میں فنا فی اللہ سے آ رہا. بڑا ہوا 2.5-3 مہینے میں. ایک نے فنا کیا تھا, ایک گیہوں کی بالی نکلی 100 دانے. اللہ زور سے بولو, زور سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 100 دانے ایک نے فنا کیا, 100 ملا. جو چاہو گے وہی ہوگا. فنا کر کے دیکھو. غریب نواز اکیلے آئے تھے اجمیر, اللہ اللہ, کیا بات. اکیلے آئے تھے, کتنی پریشانی ہوئی ہوگی, مگر فنا کر دیا تھا. رب کے لیے آیا ہوں, رب کے کام سے آیا ہوں. پانی بند ہوا, پانی بند ہوا. خبر پہنچی غریب نواز کو, حضور پانی بند ہے, ضرورت پوری کیسے ہوگی؟ کہا چاہیے پانی؟ کہا ہاں حضور. کہا یہ لے لو کٹورا, جاؤ ساگر سے بول دینا. غریب نواز بولا مدینے سے دل کا ہوا رہی ہے, ارے درے خواجہ کو خوب میں آ رہی ہے, درے خواجہ کو خوب میں آ رہی ہے. اجمیر میں بھی مدینے کا جلوہ, مدینے کا جلوہ, وہیں سے یہاں روشنی آ رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غریب نواز نے کہا جاؤ آنا ساگر سے بول دینا. غریب نواز بلا رہے ہیں, غریب نواز کی بولی نہیں تھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اندر کوئی اور بول رہا تھا. ہائے ہائے. ہاں ہاں, اندر کوئی اور تھا. غریب نواز کی کیا طاقت کے پانی بلا لے. اندر کوئی اور تھا جو اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. اس کے اندر قدرت کا جلوہ ہوتا ہے, قدرت کا کمال ہوتا ہے, قدرت کی طاقت ہوتی ہے. غوث اعظم قبرستان جاتے تھے, قبر کے پاس کھڑے ہو کر
غریب غوث پاک کی آواز نہیں تھی، وہ اندر کوئی اور تھا. تو رب کے عشق میں فنا ہو جا، پھر دیکھ ریجنٹ کیا ہے. سبحان. قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ کر دوں. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ید قدرت میں ساری بادشاہت ہے. وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. ایک کام کر لو، اپنے آپ کو فنا کرو، رب کے عشق میں ملا دو، پھر دیکھو کیا ہوگا. ہم سجدہ کرتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، دیر ہو گئی. میلاد میں آتے ہیں، دیر ہو گئی. یہ سب دیر نہیں چلتا ہے. ہاں دیر نہیں، بس رب کے حضور کھڑے ہو گئے تو کھڑے رہو. ہمارے یہاں 2 طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. ایک نماز کا نام ہے نماز محبت، اور ایک نماز کا نام ہے نماز شریعت. نماز شریعت مسجد میں آئیے، دیکھیے فجر میں دیکھو نماز شریعت ہے. چلو روڈ پر وہاں مسجد ہے، نماز شریعت دیکھ لو. رائے بریلی چلو، مسجد میں جاؤ، نماز شریعت دیکھ لو. ہاں آگے جاؤ، شہر کی مسجد میں جاؤ، نماز شریعت پڑھ لو، وہاں دیکھ لو. 3 بار سبحان رب الاعلیٰ، 3 بار سبحان رب العظیم. ہاں قیام میں کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ دیا، سورہ اخلاص پڑھ دیا، انا اعطینا پڑھ دیا. یہ ہے نماز شریعت. نماز محبت. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ ہو گئے، 4 گھنٹہ ہو گئے، 5 گھنٹہ ہو، اس وقت تک کھڑے رہے نمازی جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ آواز نہ آ جائے، اے میرے بندے اب قیام سے رکوع میں جا، میں نے تیرے قیام کو قبول کر لیا ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. اور مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں جا، ہوتا ہے حاصل قرب کا درجہ نماز. اسلام کا یہ نسخہ ہے، لے کے جاؤ، اپنے آپ کو فنا کرو، دیکھو ریزلٹ کیا آتا ہے. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کی ید قدرت میں ساری بادشاہت ہے. وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چاہت پوری ہو جائے تو اس کی چاہ میں اپنی چاہ کو فنا کرو. آپ کی چاہ وہ چاہ بن جائے گی، جو چاہو گے وہی ہوگا. وہی ہوگا نا. ایک شعر اقبال صاحب کا سنا دوں، پھر صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. کہ مٹا دو اپنی ہستی کو کچھ مرتبہ چاہو. اگر چاہتے ہو تو مٹاؤ. مٹا دو اپنی ہستی کو کچھ مرتبہ چاہو. دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عشق کا جلوہ آمین عطا فرمائے، اور ہم سب ایمان والے ہو جائیں، عقائد میں درستگی ہو جائے، ایمان میں پختگی ہو جائے، ادھر ادھر کے چکر میں نہ رہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں رہو، بریلیت کے پرچم کے تلے رہا کرو، اپنے حضور سے محبت کا دم بھرتے رہو، نعرہ لگاتے رہو، تاکہ تمہاری پہچان باقی ہے. آج پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہم سنیوں کی علامت اور پہچان. اسلام زندہ باد. جشن عید میلاد النبی پائندہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.